کہ واقعی اسلامی ملک ہو ان کو ہمارا سلام۔ وہ نعرے لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، یہ بھول تو نہیں گئے؟ آج کل جو پچھلے ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں حکمران کہتے ہیں یہ مطلب ہی نہیں تھا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب بنانے یہ تھا کہ امریکہ جو اوپر سے دین سے بے بہرا، اندھے دین سے فارغ بیوروکریٹ جج بنیں گے، اور وہی جرنل بنیں گے اور وہی بیوروکریسی میں ہوں گے جنہیں دین کی دال اور دیندار دیکھتے ہوئے داڑھی والا غصہ آئے گا انہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں مال پہ چڑھنے لگا، میں ادھر کوئی بڑی لگے ہوئے تھے، جو بڑا افسر آتا ہے تو بڑا چیکنگ، تو میری داڑھی تھی، مجھے کھڑا کر کے وہ بڑا کوئی افسر تھا، اس نے مجھے 3-4 گالیاں دی، مولوی فلاں فلاں فلاں، پھر مجھے دبایا۔ میں کہا بہت جلد اللہ تمہیں غرق کرے گا۔ پھر میری طرف دیکھنے لگا، کہتا تو میں کی، میں کہ جنیاں تو گانا کر دیا میں تے اللہ نو کیا ہے۔ اور پھر 4 دن ہی گزرے تھے، اس بندے کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا۔ اس کا ایمان کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ یعنی وہ مجھ سے نہیں، میرے رب کے دین سے، میرے نبی کی سنت سے نفرت کر رہا تھا۔ یاد رکھو اللہ والے سے جنگ اللہ سے جنگ ہے۔ آپ دینی کسی چیز کو، دینی ماحول کو، دینی سٹائل کو نفرت سے دیکھتے ہیں، آپ منافق ہیں، آپ کو دین نہیں پسند ہے۔ اور شارع اسلام کے اندر جو کوئی بھی کسی بھی دینی چیز کو نفرت سے دیکھے وہ اسلام میں نہیں رہتا۔ تو بہرکیف اس پاکستان کو بنانے کی ضرورت کہ اسلامی ماحول ہو، تو پھر نعرے بازی ہو گئی گلیوں میں، محلوں میں۔ سب سے زیادہ علماء کی تقریریں، جہاں بھی تبدیلی ضرورت پڑتی ہے۔ اب بھی آرمی چیف صاحب نے اپنے مولانا فضل الرحمان سے ریکویسٹ کی کہ جتھا بنا کے دے جڑا بلوچستان اور KP کی نو روکے۔ یعنی ہر دور میں علماء کو جائز یا ناجائز استعمال کیا، کیونکہ علماء کے پاس گفتگو اور وافر نالج ہوتا ہے، مطمئن کرنے کے لیے اسٹیبلش ہوتے ہیں۔ تو علماء کا کردار بہت زیادہ ہے۔ میں آگے چل کے اس کا بتاتا ہوں۔ شہداء غازیان تعمیر پاکستان 14 اگست کو ان کے لیے احسال ثواب کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرح سے یہ شہداء کی برسی ہے، جیسے سالانہ عرس ہوتا ہے، ہم اپنے والد یا والدہ کی سالانہ برسی مناتے ہیں، پڑھ کے بخشتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ پاکستان والے دن بھی شہداء غازیان کی برسی ہے، ان کو پڑھ کے بخشنا ہے، ان کے لیے خیرات کرنی ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک آزاد خطہ لے کر دیا ہے نا۔ ایسے نہ کہ ناچ بھنگڑے، حکومتی سطح تھلے ہوتے بم باریاں اور واجے، یہ بالکل جاہل قوم ہے۔ میرے استاد مفتی صاحب نے پچھلے چند سالوں ایک فتویٰ جاری کیا تھا، فرما رہے تھے جو باجا بجائے، جو باجا بنائے، جو باجا بیچے، جو باجا خریدنے کے پیسے دے، ابے بھی بیچا رہے جے، جو باجا خریدنے کے پیسے دے، جو باجا دکان پہ رکھ کے بیچے، جو باجا بجائے، فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی کمائی حرام ہے۔ اب بتاؤ، کل سے ہمارا ادھر بازار سارا باجا باجا، جاہل۔ اس سے بہتر تھا کوئی گھوڑا شوڑا بن جاتے آپ لوگ، کوئی ڈنکی شنکی بن جاندے، جہاں چھوٹ دی حساب تے نہ ہوندہ۔ ہون حساب ہونا جے انسان جے، بچیاں دا بھی حساب اللہ نے لینا ہے کہ کیوں جے بنائے جے، اور یہ بھی حساب ہونا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ سوچا؟ یقین جانے ہمارا معاشرہ جو مسلم ہے لگتا نہیں ہے، نہ کوئی ڈسپلن، نہ کوئی قانون۔ چلو، تو میں نے یہ دوسرا نقطہ مختصراً بتایا کہ ہجرت میں شہید ہونے والے، خودکشی، بچیاں عصمت بچانے کے لیے ان کے لیے دعا کرو۔ میری دادی بھی دوران ہجرت زہر دے کر سکھوں نے ماری، یعنی وہ جہاں پانی کا برتن تھا اس میں زہر ملا، میری اصلی دادی۔ پھر دادے نے دوبارہ ادھر، ہماری ادھر خاندانی چھوٹی موٹی پراپرٹی نہیں، راجا تھے، نواب تھے۔ ہمارے پردادا نے کہا نہیں جی پاکستان ہی جانا ہے۔ ویسے بہت سے لوگوں نے آپ نے سنا ادھر، لیاقت علی خان کی پوری جاگیر، پوری ریاست تھی، سب چھوڑ کے ادھر آ گیا، نہیں جی اسلامی ملک ہے، اسلام، آخر گولی مار دی اس کو، پچھلا بھی گیا اگلا بھی گیا۔ پوری ریاست لیاقت علی خان
آئے، ریاست کے راجہ مالک تھے کہ اسلامی ملک بنا ہے وہاں رہیں گے، اور یہاں گولی مار دی۔ اس کا قصور یہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ آرمی چیف سمیت سب لوگ وزیر اعظم یا جو بھی صدر اس کے انڈر ہونے چاہیے، اور یہ چیز پسند نہیں آئی آج تک۔ جو بھی انڈر کرنا چاہتا ہے وہ خود انڈر ہو جاتا ہے۔ تو باہر کا ہمارے بھی پردادا کے راجے مہاراجا تھے، میں نے پوری بک لکھی ہے لیکن شائع نہیں کی، وکیل صاحب کے سپرد کر دی ان کی طرف سے ہو، کیونکہ وہ مذہبی نہیں ہے اس لیے میں نے۔ اور پھر یہاں جب آئے ہمارے دادا تو کلیم کیا کہ ہمارے دادے پردادے راجے تھے، ہمیں کچھ دو، تو گورنمنٹ نے نمبرداری اور 5 مربع زمین 6 مربع زمین دے دی، تو دادا جان بڑے سخی تھے، بھائیوں میں بہنوں میں سب بانٹ دی۔ تو آج تک وہ مذہب کے ساتھ، ہم بہت چھوٹے تھے، دادا سے میں نے کہا کاش دادا آپ کہیں ہجرت نہ کرتے، آج انڈیا ہم سے بہتر ہے معاشی اور ہر معاملے میں۔ اس نے ایک نکتہ کہا، نہیں بیٹا، اسلام کے معاملے میں انڈیا کو ہندوؤں کو اتنا بھر دیا گیا تھا انگریزوں نے، تو یہ قیامت تک یہ نفرت ختم نہیں ہوگی، وہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کیونکہ نفرت جو بھر دی۔ میں نے کہا پھر دادا کہیں یورپ جاتے جہاں کوئی جس کا جو مذہب ہے جو مرضی کرے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نماز پڑھتا پڑھے کام کرے۔ وہاں دادا جان خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ بس تم جد و جہد کرتے رہو اسلام کے لیے، اس ملک کو اسلامی بنانے کے لیے، شاید یہ مدینے کے بعد دنیا کی، یعنی ہمارے بڑے پھر بھی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، امیدیں شاید مدینے کی طرح۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ بڑے ہوتے گئے، جدائیاں ہو گئیں، مدرسوں میں کہاں کہاں بہک دلتے رہے، بھوک پیاس کاٹی، ساری عمر کاٹ کر ایک مسجد کے امام بنے، اور یہاں بھی لوگوں کو چبھتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ بچپن جوانی بڑھاپا کس طرح انہوں نے دین کے لیے۔ اب قدر کرو، اولڈ از گولڈ، حفاظت دو، انہی کے تحفظ میں آؤ، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ اگلی بات، ہماری ذمہ داریاں پاکستان کی بقا کے لیے، ہماری ذمہ داریاں۔ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹر، ٹیچر، استاذ، تاجر، ملازم، سرکاری ملازم تو ویسے ہی انج ہوندا ہے جویں چھوٹا فرعون۔ ابھی حال ہی میں ایک ASI اور ایک DSP کے پاس گیا تھا، وہ کنجری اور مولوی کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ افسر لگتے ہیں جو ایمان سے خارج ہیں، زنا، شراب، گناہ، رشوت ان کے لیے کوئی عیب نہیں، وہ افسر بن ہی نہیں سکتا جو حرام کاری نہ کرے، اوپر تک مال نہ پہنچائے۔ ایماندار کو کھڈے لین لگا دیتے ہیں، وہ نہیں چل سکتا۔ میں نے آج تک ترقی نہیں لی، میرے ساتھ کے روز کا 10-20 ہزار ہے، میں چھوٹی لیول چھپ کے بیٹھ کے ٹائم گزار رہا ہوں، ادھر بھی ادھر بھی، ایمان بچانے کے لیے، وگرنہ دنیا میں تو باہر کے سب لوگوں کو برابری کرنی پڑے گی۔ یہ چھوت چھوٹا بڑا ختم، برابر، سب کو رسپیکٹ دو، کوئی غریب ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی غیر، رسپیکٹ، اور اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرو، اخلاص میں، ایمانداری میں، ناپ تول میں، لین دین میں، سب جگہ تو ہم بہت زیادہ برے لوگ ہیں، دنیاوی معاملات میں۔ اور آخری بات کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، علماء کا جو کردار ہے پاکستان بننے میں، یہ تھوڑا سا دکھا دیں، پاکستان بننے میں 5000 سے زیادہ علماء شہید ہوئے۔ کتنے؟ 5000 زیادہ۔ فتاوے بھی پاکستان بننے کے علماء نے دیے، کالے پانی بھی علماء ہی گئے، شہادتیں بھی علماء ہی کی تھیں، اور یہ کہ محمد علی جناح جن کو قائد اعظم کا لقب دیا وہ بھی علماء تھے۔ نوشہرہ پشاور میں 5000 علماء کی سرپرستی میں لاکھوں لوگ 9-6 کلومیٹر تک، وہاں محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب علماء نے دیا، اور اسے آگے لگایا، اور پھر علماء نے گلی گلی، مسجد، محلہ سب کو ابھارا کہ ہم اسلامی اسٹیٹ بنانے لگے ہیں جس میں صرف اسلام ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اب اتنے نام ہیں علماء کے میں پھر کسی محفل میں بیان کروں گا۔
آخر میں ایک چھوٹی سی نظم ہے، یہ پڑھ لیں۔ پاک سر زمین شاد باد، اللہ کرے ایسا ہی ہو، پاک سر زمین شاد باد، قوت اخوت عوام، اخوت بھائی کو کہتے ہیں کہ بھائی بھائی بن جاؤ پھر قوت آئے گی۔ پاک سر زمین شاد باد، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد۔ آخری شعر، ٹائم ختم ہوگا۔ سایہ خدائے ذوالجلال